السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آئے گا تم دونوں کا کھانا جو تم کھاؤ گے، یعنی ان کا کھانا آ رہا ہوگا دونوں کا، الا مگر نبأتکما، میں بتا دوں گا تم دونوں کو بے تعویل ہی، اس خواب کی تعبیر، یعنی وہ کھانا بھی نہیں آئے گا جس کو آپ کو کھانا ہے، کھانے کے آنے سے پہلے میں آپ کی تعبیر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قبل ان یاتیکما، قبل اس کے کہ وہ کھانا آپ کے پاس آئے، کوئی شخص گیا ہوگا کھانا لینے کے لیے۔ ذالکما، یہ ہے تم دونوں کے لیے، ذالکما یہ ہے وہ جو مما مجھے علمانی ربی، میرے رب نے سکھایا، یعنی میں آپ کو تعبیر بتاتا ہوں لیکن یہ جو تعبیریں ہیں یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں یہ علم ودیت کیا گیا تھا۔ انی ترکت ملتا، اب انہوں نے کہا کہ اس کو بتانے سے پہلے کہ میں کیا ان کی تعبیر بتاؤں، جو کہ مسلمان تھے تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے اسلام کی طرف بلانے کے لیے، تو انہوں نے تبلیغ سب سے پہلی شروع کر دی۔ انی ترکت ملتا قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یعنی میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اس وقت لوگ ہیں، کیا ہے وہ؟ اس قوم کا طریقہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور وہ آخرت سے منکر ہے۔ یہ کس کا عقیدہ تھا اس وقت؟ مصریوں کا۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں میں اس طریقے پر نہیں ہوں۔ واتبعت، اور میں اتباع کرتا ہوں، ملتا آباء ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں ان کی طریقے کی پیروی کرتا ہوں جو ہمارے باپ دادا تھے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ اور مصر کے لوگ سب جانتے تھے انہیں کہ یہ تھے اور یہ اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ ما کان لنا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان اشرک باللہ من شیء، کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں شرک سے باز رکھا ہے۔ اللہ الناس، لوگوں پر ہے یہ فضل، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی کفر میں ملوث ہیں۔ یا صاحب السجن، اے ساتھیوں قید خانے کے، ارباب متفرقون، کیا بہت سے رب متفرق مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے، خیرن وہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے وہ اچھا ہے، یا بہت سے متفرق آقا بنا لے، کون بہتر ہے ان میں سے؟ ما تعبدون من دونہ، اور نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے سوا، یعنی ایک اللہ کو چھوڑ کر تم سب دوسروں کی عبادت کرتے ہو، تو جو عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے یہ کیا ہے؟ الا اسماء سمیتموہا، یہ کچھ نام ہے، سمیتموہا جو تم نے ان کے نام رکھ لیے، حقیقت کچھ نہیں، تم نے خود ان کے نام رکھے ہیں۔ انتم و آباؤکم، تم نے رکھ لیے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے ان کو اتارا ہے، ان کے یہ نام ہے اور ان کی پوجا کرو، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کا حق کسے ہے؟ صرف اللہ کو، یعنی اللہ نے دلیل نہیں کی ہے، فیصلہ کا حق اللہ کو، جو کہے گا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہونا چاہیے۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ امارا اللہ تعبدو الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کسی کی بھی عبادت نہ کرو صرف اللہ کی، ذالک الدین القیم،
یہ دین ہے بالکل سیدھا راست دین یہی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ کیا حق ہے اور کیا نہ حق ہے۔ یا صاحب السجنی، ایک قید خانے کے ساتھیوں، اما بہرحال احدکما، ایک تم دونوں میں سے، فیسقی ربہ خمرا، ایک کیا کرے گا، فیسقی، وہ پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، خمرا شراب، واما الاخر، اور جو دوسرا ہے تم دونوں میں سے، دو نے کہا تھا نا، خواب کی تعبیر پوچھی تھی، واما الاخر، اور جو دوسرا ہے، فیسلب، وہ سولی پر چڑھا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے، قضی الامر، فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو گیا امر کا، الذی فیہ تستفیان، اس معاملے میں جس کا فتویٰ تم مانگ رہے تھے، جو پوچھ رہے تھے، اس کا فیصلہ کر دیا گیا دونوں کا۔ اب کتنا بڑا ان کا یہ مہربانی تھی، انہوں نے اس کا نام لے لے کے نہیں کہا کہ تم سولی پہ چڑھائے جاؤ گے، تم آزاد ہو کیے جاؤ گے، ان کو پھر بھی ایک طرح سے ٹھگ کے انہوں نے کہا ایک تم میں سے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، پھر یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ظنا، سوچتے تھے جس کے لیے، انہو، کہ وہ ناج منہما، ان دونوں میں سے رہا ہو جائے گا، اس شخص سے انہوں نے کہا، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر اپنے مالک سے کرنا، یعنی کیا مالک سے کرنا، کہ میں بے گناہ اس قید خانے میں پڑا ہوا ہوں، اور یہ کہ اتنا بڑا علم والا ہوں۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، لیکن جب وہ آزاد ہو کے اپنے مالک کے پاس گیا تو شیطان نے اسے بھلا دیا ذکر کرنا اپنے مالک سے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر فَلَبِثَ، پھر وہ رہا، فی السجن، قید خانے میں، کیونکہ اس نے اپنے مالک سے کچھ نہیں کہا، تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے بِضْعَ سِنِينَ، بِضْعَ کہتے ہیں 3 سے 9 کی مدت کو، تو 3 سے 9 سال کے درمیان کی مدت میں وہ پھر قید خانے میں رہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اب ادھر بادشاہ جو تھا جس کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ تم جا کے میرے ذکر کرنا، وہ بھول گئے تھے، اس بادشاہ نے خواب میں دیکھا، 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں، یاکلوہن، انہیں کھا رہی ہیں، سب ان 7 اجافن، 7 دبلی گائیں، وسب سنبلاتن، اور 7 بالیاں ہیں خضرن سرسبز، و اخارا یابسات، اور 7 بالیاں سوکھی ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، افتونی، مجھے بتاؤ، فتویٰ دو اس کے بارے میں، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں بتاؤ کہ کیا میں نے خواب دیکھا ہے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیریں بتا سکتے ہو تو بتاؤ میرے خواب کی تعبیر۔ قالو، انہوں نے کہا، ادغاث احلام، یہ احلام کہتے ہیں خوابوں کو، یہ خواب ہے، ادغاث بے جوڑے، فضول، یہ ایسے ہی فضول خواب ہے، یعنی جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ وَمَن نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کو نہیں جانتے، فضول خواب میں ایسے ہی۔ وَقَالَ الَّذِي، تو کہا اس شخص نے، الَّذِي، وہ جو، نجا منہما، جو ان دونوں میں سے چھوٹ کر آیا تھا قید خانے سے، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے یاد آ گیا بعد ایک مدت کے، اس کو یاد آیا کہ ہاں یوسف علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا، تو ایک مدت کے بعد اس کو یہی چیز آ گئی، اور اس نے اپنے بادشاہ سے کہا، انا، میں، انبئکم، میں تمہیں بتاؤں گا، بتاویلہ، اس خواب کی تعبیر، فارسلون، تو مجھے بھیج دیجئے قید خانے میں، وہاں یوسف علیہ السلام ہیں۔ اب وہ بادشاہ نے بھیج دیا اس کو، اب وہ قید خانے میں گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا، یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق،
تم بہت سچے ہو، سچائی تک پہنچے ہوئے ہو، کیونکہ وہ رہا تھا قید خانے میں، اس کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے سچے بہت نیک انسان ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں ایھا الصدیق، ایک صدیق بہت سچے انسان ہو تم، افتینا مجھے بتاؤ، فتویٰ دو، کس بارے میں؟ خواب کے بارے میں۔ خواب کیا ہے؟ فی سبع بقرات سمان، 7 موٹی گائیں، یا کلو ہننا انہیں کھا گئی ہیں، سب ان اجافن 7 دبلی گائیں، و سب سنبلاتن اور 7 بالیاں خضرن سبز ہیں، و اخرى یابساتن اور دوسری 7 سوکھی ہیں، لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، اس کی تعبیر بتا دیں ہم تو پھر میں اپنے لوگوں میں واپس جاؤں تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، تزرعون تم زراعت کرو گے، 7 سنین 7 سال، دعابا مسلسل، فما حسدتم اور تم جو بھی حسد تم کاٹو فضل میں سے، فذروہ تو ان کو چھوڑ دینا، فی سنبولہ ان کے سنبل یعنی گیہوں کے دانے آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ گیہوں کے دانے کس بالیوں میں ہوتے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم اناج کو کاٹو تو کیا چھوڑو، اس اناج کو چھوڑ دو، فی سنبولہ ان کے بالیوں کے اندر، یعنی دانوں کو نکالو نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گیہوں ہوتا ہے نا دانوں کے اندر ہوتا ہے، پھلیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، تو اگر آپ اس میں سے دانہ نکال لیں تو وہ جو دانہ ہوتا ہے نا وہ بہت عرصے تک صحیح نہیں رہتا، خراب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان پھلیوں کے اندر دانوں کو رہنے دیں تو وہ دانے خراب نہیں ہوتے، لمبی مدت تک وہ ویسے ہی کے ویسے رہتے۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں قال تزرعون 7 سنین دابا، اور آپ 7 سال تک مسلسل کیا کریں گے، محنت کریں گے، یعنی فصل اگائیں گے، فما حسدتم اور جو بھی فصل کاٹو تم، فذروہ تو اس فصل کو چھوڑ دینا، فی سنبولہ ان کی بالیوں میں، دانے نہ نکالنا، الا قلیلا مما تاکلون ہاں تھوڑے سے دانے نکالنا جو تم کھاؤ، کھانے کے لیے صرف، اور ویسے نہیں۔ ثم یأتی من بعد ذلک اور پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے، سب ان شدادن جو سخت سال ہوں گے، یا کلنا ما قدمتم لہن اس میں وہ کھاؤ گے تم جو تم نے پہلے بھیجا ہے، یعنی جو اناج تم نے دانوں میں رہنے دیا تھا نا، اب جب مصیبت آئے گی، فصلیں قحط ہو جائے گا تو وہی دانے نکال کے پھر تم کھا لینا جو تم نے محفوظ کر کے رکھا تھا، الا قلیلا مما تحسنون ہاں تھوڑا سا کھا لینا، تھوڑا سا جو تم محفوظ کر کے رکھو، یعنی کھا لینا لیکن پھر بھی تھوڑا محفوظ کر کے رکھنا تاکہ آگے اس سے فصلیں تم اگا سکو۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام اور اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا، فیہ اس میں یغاث الناس فریاد کریں گے لوگ، یعنی بارش کی، یعنی جو قحط آئے گا، قحط میں تم اس اناج کو کھا لو گے، اس کے بعد تمہاری فریاد رسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سخت بارشیں اتارے گا، وفیہ یعصرون اور اس میں پھر تم کیا کرو گے، رس نچوڑو گے، یعنی فصلیں خوب فصلیں اگاؤ گے اس بارش کی وجہ سے۔ قال الملک ائتونی بہ تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، فلما جاءہ الرسول اور جب ایک یعنی پیغامبر یعنی بلانے والا آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام نے کہا قال ارجع واپس جاؤ، الی ربی کا اپنے رب کے پاس، فاسألہ اور اس سے پوچھو، ما بال النسوتی ما بال النسوتی التی قطعن ایدیہن، یعنی اس سے پوچھو کہ وہ کیا معاملہ تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا،
ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو جانتا ہے کہ کیا کیا میرے ساتھ یہ تفرقہ بازی ان لوگوں نے، عورتوں نے کی تھی، لیکن تم جاؤ معلوم کرو۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ میں جب قید خانے سے باہر آ رہا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں بدکاری میں ملوث تھا اور قید خانے میں ڈالا گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے اپنے کریکٹر کو صاف کرنے کے لیے یہ بادشاہ سے یہ کہا۔ قالا، بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا اور کہا، ما خطبکن، کیا معاملہ تھا وہ تمہارے ساتھ، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی، غلط کام کی طرف تم لوگوں نے دعوت دی تھی۔ قلنا، ان سب نے کہا، حاشا للہ، پاکی صرف اللہ کے لیے ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، اب بیوی اس کے عزیز کی بیوی نے کہا، الآن، اب جب کہ حس الحق کو، اب تو حق ظاہر ہو گیا، اب سب کچھ پتہ چل گیا سب کو حق کیا تھا۔ تو اس نے بھی پھر کہا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے بھی اسے پھسلایا تھا اس کے نفس سے، یعنی غلط کام کی میں نے اسے دعوت دی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، لیکن وہ تو سچوں میں تھا، وہ بالکل سچا تھا، میں گنہگار تھی کہ میں نے اسے بدی کی دعوت دی تھی۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، ذالکا، یہ اب کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ذالکا، یہ میں نے اس وجہ سے کیا تھا، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، کون؟ عزیز مصر، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے بالغیب کوئی خیانت نہیں کی تھی، یعنی اس کی عورت کی طرف میں نے کوئی بری نیت سے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک جو اللہ پاک ہے وہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ، اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے میں اپنے نفس کی کوئی برات نہیں کر رہا کہ میں بڑا نیک ہوں، شریف ہوں، نفس کی برات نہیں کر رہا، بلکہ کیونکہ ان نفس لامارۃ بالسوء، جو نفس انسان کا ہوتا ہے وہ تو برائی پہ اکساتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، ہاں اس پر نہیں نفس کام کر سکتا جس پہ تمہارے رب نے رحم کیا ہو، ورنہ نفس انسان کے پیچھے لگا پھرتا ہر وقت، نفس اس پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر ہاں اس پر نفس قائم نہیں کر سکتا جس پہ اللہ نے رحم کیا ہو۔ ان ربی غفور الرحیم، کیوں میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک تونی بھی، بادشاہ نے یہ کہا، اچھا اس کو لے آؤ میرے پاس، کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، بھی استخلص ہو نفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں گا، یعنی اپنے لیے مخصوص کر لوں گا۔ اتنا نیک آدمی جس پہ الزام لگایا گیا اور قید بھگت رہا ہے اور فریاد بھی نہیں کر رہا، تو اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے لیے منتخب کر لوں گا۔ فلما کلمہ، اور پھر وہ یوسف علیہ السلام اس کے پاس آئے، اور جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، قالا، تو بادشاہ نے کہا، انک الیوم، آج سے تم لدینا مکین امین، تم میرے پاس کیا ہو؟ بڑی قدر منزلت ہے اور تم امانت دار ہو۔ یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے۔ قالت انی، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا نا کہ میں تمہیں بلند مرتبہ دے رہا ہوں کیونکہ تم امانت دار ہو، تو اس پر یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، اجعلنی علی خزائن الارض، تو پھر اگر میں اتنا امانت دار ہوں تو مجھے اپنے خزانے جو ہیں ملک کے وہ میرے سپرد کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، کیونکہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور علیم بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں کہ کس طرح سے تمہارے خزانوں کے ساتھ میں عمل کروں گا۔
کذالک اس طرح، یعنی اس طرح یہ جو پورا واقعہ ہوا تو اس طرح مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے ٹھکانہ دے دیا، یہ اللہ پاک بتا رہا کہ اس طرح ہم نے ٹھکانہ دے دیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض، اس زمین میں، یتبع منہا حیث یشاء، اور اس کو اتنا مختار کل بنا دیا گیا کہ وہ جہاں چاہتا تھا جاتا تھا، یعنی پورے ملک کا مختار کال تھا، پوری ایک ایک چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ نصیبو برحمتنا من نشاء، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اس کو نواز دیتے ہیں، یہ نوازا ہے، کتنی بڑی رحمت ان پہ کی، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں وہ پہنچ گئے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ پاک فرما رہا ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اگر ہم بھی نیکیاں کریں، نیکیوں کے راستے پہ لگے رہیں اور اللہ کے احکامات پہ عمل کریں تو اللہ ہمارے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی دنیا میں ان کو بہترین انعام دے گا، اجر ضائع نہیں کرا، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے ایمان لانے والوں کے لیے اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اب پھر جب آئے اخوۃ یوسف، پھر یوسف علیہ السلام آئے اس کے پاس، اس کے میں وہ پورا کا پورا واقعہ ہو رہا ہے کہ مصر میں پھر خواب کی تعبیر کے مطابق سخت قحط پڑا اور بادشاہ نے ان کی ہدایت کے مطابق غلے کو محفوظ کر کے رکھا، صرف اتنا غلہ دان اس میں نکالا جو وہ کھا سکتے تھے، اور ان مصر کے علاوہ سارے چاروں طرف قحط پڑا ہوا تھا۔ تو جب قحط پڑا ہوا تھا تو یہاں کے جو بادشاہ تھے، یہ اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پوری مملکت آ چکی تھی، تو وہ جو آتے تھے ان کو آپ غلہ دیتے تھے۔ تو یہ سب پیچھے پورا واقعہ ہے۔ اب یہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، پھر ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کیونکہ وہ قحط میں ملوث تھے غلہ لینے کے لیے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، پھر بھائی حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام پر، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، وہ نہیں پہچان سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو اس وقت کم تھے، 17-18 سال کی عمر تھی ان کی، اور یہ پورے کے پورے جوان تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وہ تو کم عمر تھے اور پھر بادشاہ تھے، انہوں نے تو اپنی سمجھ میں کنویں میں پھینک دیا تھا کہ مر گیا ہوگا، کھپ گیا ہوگا، کہاں ہوگا، تو کیسے پہچان سکتے تھے کہ یہ عزیز مصر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ نہیں پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اور جب انہوں نے یعنی عزیز مصر نے ان کا سامان ان کو تیار کر کے دے دیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو ان سے یہ کہا کہ تم اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے اس کو لانا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انہیں کیسے پتا چلا، یعنی جب بھائی کو پہچان لیا بھائیوں کو، تو بھائیوں سے انہوں نے باتیں کری، پوچھا ہوگا تمہارا اور بھی کوئی، انہوں نے کہا ہوگا کہ ہاں ہمارا ایک بھائی بھی ہو اور ہے، یعنی انہی کے زبان سے پوری باتیں معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اب جب تم آنا نا تو اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ سے یعنی سوتیلا بھائی ہے تمہارا، اس کو لے کر آنا۔ اللہ تراؤنا، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفل کیلا، کہ میں پورا کر کے پیمانے کو دیتا ہوں، یعنی اب وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا نیک انسان ہوں، کیا تم نے غور نہیں کیا، میں پیمانہ پورا بھر کے دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مسافروں کو بہترین طریقے سے رکھنے والا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، اگر تم اس کو نہ لائے یعنی اپنے بھائی کو میرے پاس، فَلَا كَيْدَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور پھر اونٹ بھر کا انجان، اس وقت جو غلہ دیا جاتا تھا نا وہ اونٹ بھر کے دیا جاتا تھا، تو وہی انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو نہیں لائے تو ایک اونٹ کا غلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا، اور پھر تم میرے پاس آنا بھی نہیں، قریب بھی نہ آنا میرے۔ قالو، انہوں نے کہا،
سنرا ودو انہو اباہو، ہم ضرور اس کے باپ کے سے اس کے لیے پھسلائیں گے، یعنی باپ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن باپ کو ہم پھسلا کے چکلی چکلی باتیں کریں گے اس کے بارے میں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم یہی کچھ کریں گے اور پھر بھائی کو لے کر آئیں گے۔ انہیں پتا تھا کہ بھائی ان کے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا۔ وَقَالَ، اور پھر کہا، لِفِتْيَانِهِ، کس سے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا لِفِتْيَانِهِ، اپنے غلام سے جو کام کر رہے تھے، اجعلوا، رکھ دو، بداعتہم، ان کی پونجی۔ اس زمانے پونجی کیا ہوتی تھی؟ پیسے نہیں ہوتے تھے، مال کے بدلے مال دیا جاتا تھا، تو بدا اس کو کہتے تھے جو مال کے بدلے مال دیا جائے۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا اجلو، رکھ دو، بداعتہم، ان کی پونجی کو، فی رحالہ، اس کے اونٹ کے رحل میں جس میں سامان رکھا جاتا تھا، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا، جب وہ واپس جائیں گے الی اہلہم، اپنے گھر میں، تو وہ اس کو پہچان لیں گے کہ ارے یہ تو ہمارا پھر اناج واپس آ گیا ہے، لعلہم یرجعون، تو شاید پھر وہ پلٹ کر آئیں اس کو دینے کے لیے یا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، اور جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، بھائی ان کے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ابا جان، منی من الکیل، ہمیں منع کر دیا گیا ہے اناج دینے سے، یعنی ہمیں روک دیا کہ اب ہم نہیں آئے، تو فارسل معنا اخانا، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، بھائی جائے گا تب اناج ملے گا، نہیں تو ہمیں اناج نہیں ملے گا۔ اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تاکہ ہم اناج حاصل کر لیں، بھائی کو بھیج دیں تاکہ ہم اناج حاصل کر لیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، باپ نے کہا، حل آمنوکم علیہ، کیا میں تم پر یقین کر لوں اس کے بارے میں، الا مگر، کما آمنتکم علی اخیہ، جیسا کہ میں نے یقین کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں، بھائی کے بارے میں پہلے یقین کر کے بھیجا تھا نا، تو کیا اب بھی ویسا یقین تم پہ کر لوں من قبل، بھائی کو جس سے پہلے میں نے بھیجا تھا، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پھر کہا ہوگا باپ کو بہت باتیں، تو انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ بہترین رحم کرنے والا، جاؤ لے جاؤ پھر اس کو۔ ولما پس جب فتح کھولا انہوں نے، متاعہم اپنے سامان کو، وجدو تو انہوں نے پایا، بداعتہم اپنی وہ پونجی جو انہوں نے بادشاہ کو دی تھی، ردت الیہم، وہ تو ان کو واپس کر دی گئی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا بانا، اے ابا جان، ما نبغی، اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی بادشاہ نے واپس کر دی ہے، ہذہ بدعتنا، یہ ہماری وہ پونجی ہے، ردت الینا، جو ہماری طرف واپس کر دی گئی ہے، اب اگر ہم جائیں گے تو وَنَمِيرُ أَهْلِنَا، تو پھر ہم ایک اناج اور لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ، اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا، اپنے بھائی کی، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور زیادہ لے کر آئیں گے ایک اونٹ بھر اناج، کیونکہ ایک انسان کو میں خاندان والوں کو اونٹ بھر کے اناج دیا جاتا تھا، تو بھائی کو لے کے جائیں گے تو ہم اتنا اناج اور لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، وہ جو اناج ہمیں ملے گا وہ بڑی آسانی سے مل جائے گا، صرف بھائی کو جانا ہے۔ قالا، باپ نے کہا، لن ارسلہ معاکم، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی، یہاں تک کہ تؤتونی موثقا من اللہ، کہ اللہ کا نام لے کے تم اس سے عہد کرو، یعنی قسم کھاؤ، اس تک میں تمہیں نہیں بھیجوں گا، یعنی قسم کھاؤ گے پھر میں تمہارے بھائی کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔
کیا قسم کھاؤ گے من اللہ ہے لتأتوننی بھی کہ تم اس کو ضرور واپس لاؤ گے میرے پاس، اللہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے ان یحاط بکم کہ تمہیں کہیں گھیر لیا جائے، ڈاکو پڑ جائے، کوئی ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، وہ بات الگ ہے۔ اللہ یحاط بکم فلما اتوہ موثقہ، پھر دے دیا جب انہوں نے بھائیوں نے موثقہم اپنا عہد جب انہوں نے اپنے باپ کو دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو اس نے کہا کہ دیکھو اس قول پر اللہ ہمارا نگران ہے، یعنی اللہ کا نام لے کے دیا گیا ہے نا، تو اللہ سے ڈرنا، اس بات پر نافرمانی نہ کرنا۔ وقال یا بنیہ، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، شہر کے دروازے ہوتے تھے اس میں داخل ہوتا تھا، تو ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من باب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وہ اس وجہ سے تھا کہ یہ گروہ تھا ایک 10 کے 10، تو پھر یہ ایک جگہ سے جاتے تو لوگ کہتے کہیں لوٹنے کے لیے نہیں آ رہے، یا پھر نظر نہ لگ جاتی، تو انہوں نے کہا متفرق دروازوں سے تم داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور کوئی بھی نہیں ان کو بچا سکا من اللہ سے، من شیء کچھ بھی، یعنی کوئی بھی ان کو اس حکم سے نہیں بچا سکا جو ان کے ساتھ ہونے والا تھا۔ ان الحکم الا للہ، کیونکہ سارا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو انہیں بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا، اور پھر جب وہ داخل ہوئے ان کی ہدایت کے مطابق، من حیث امرہم ابوہم، جیسا کہ ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی متفرق دروازوں سے، ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء، لیکن اللہ سے ان کو کوئی بھی نہ بچا سکا، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاھا، صرف یعقوب علیہ السلام نے جو نفس سے ایک بات کہی تھی اس کو انہوں نے پورا کر دیا، لیکن اللہ کے مشیت کے سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ وَأَنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور انہو بے شک وہ اللہ، لذو علم لما، نہیں یوسف علیہ السلام کے لیے ہے، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ یوسف علیہ السلام کون تھے؟ بڑے علم والے تھے، لما علمناہ، وہ علم جو ہم نے اسے سکھایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس معاملے کو نہیں جانتے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کام کر رہے تھے اور ہم نے اسے علم دیا تھا۔